پاکستان میں غیر قانونی قبضہ جات کی بابت جو واحد کرمنل لا ہے وہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ہے، جس کے تحت اگر کوئی شخص کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو سزا و جرمانہ ہو سکتا ہے، اور جس کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا جاتا ہے اسے اس کا قبضہ جو ہے وہ بھی واپس دلا دیا جاتا ہے۔ یہ قانون سال 2005 سے پاکستان میں نافذ العمل ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی کی پراپرٹی پر قبضہ ہو جاتا تو جو متاثرہ شخص ہے وہ صرف سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر کے اپنا قبضہ واپس لے سکتا تھا، اور جب سول کورٹ میں کوئی کیس چلتا تو متاثرہ شخص کو اس کا قبضہ تو واپس مل جاتا، لیکن جو رانگ ڈور ہوتا، جس نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوتا، اسے کوئی سزا نہ ہوتی تھی، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا کرمنل لا موجود نہ تھا۔ لیکن اب چونکہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 موجود ہے، جس کے بعد اب اگر کوئی کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرتا ہے تو اسے سزا و جرمانہ بھی ہوتا ہے، اور متاثرہ شخص کو اس کا قبضہ بھی جو ہے وہ واپس دلا دیا جاتا ہے۔ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 میں جب نافذ ہوا تو اس کے بارے میں یہ ایک ابہام پیدا ہو گیا، یہ رائے قائم کر لی گئی کہ یہ قانون جو ہے یہ تو صرف لینڈ گریبرز کے اگینسٹ ہے، یعنی قبضہ مافیا کے خلاف ہے۔ عام لوگوں کے اوپر تو یہ قانون اپلائی نہیں کرتا، اس لیے اگر کوئی لینڈ گریبر یا قبضہ مافیا جو ہے وہ کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرتا ہے تو اسی کے خلاف اس قانون کے تحت کارروائی ہوگی، اور اس بابت مختلف ہائی کورٹس کی ججمنٹس بھی آ گئیں اور سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس آ گئیں۔ تو یہ ایک تاثر پختہ ہو گیا کہ یہ قانون جو ہے صرف لینڈ گریبرز یعنی قبضہ گروپ یا قبضہ مافیا کے اگینسٹ ہی کارروائی کرنے کے لیے ہے۔ عام لوگوں کے درمیان اس قانون کے تحت اگر کوئی غیر قانونی طور پر قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اس ابہام کی وجہ سے اس ایکٹ کی جو افادیت تھی وہ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ لیکن سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے 2016 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 1931، جو کہ 22/7/2016 کو یہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا، اور اس کیس کا ٹائٹل تھا شیخ محمد نسیم بنام فریدہ گل۔ اس کیس میں سپریم کورٹ نے اس قانون کو ایک نئی جان دی، اور اس قانون کے بارے میں جتنے بھی ابہام تھے وہ بالکل کلیئر کر دیے۔ سپریم کورٹ نے اس میں 2 چیزوں کی وضاحت کی۔ سپریم کورٹ نے اس میں جو سب سے پہلے بات کی وہ یہ کہا کہ یہ جو قانون ہے یہ قطع لینڈ گریبرز کی حد تک اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی بھی شخص کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرتا ہے تو اس کے خلاف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غیر قانونی طور پر کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے کسی طور پر بھی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے بارے میں یہ بہام کیوں پیدا ہو گیا تھا کہ یہ صرف لینڈ گریبرز کی بابت ہے؟ اس قانون کا جو پریمبل ہے یعنی ابتدا میں جو نوٹ لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس قانون کا مقصد ہے قانونی مالکان یا قابضان کو لینڈ گریبر سے تحفظ دلانا۔ تو اس پریمبل کی بنیاد پر عدالتوں نے یہ رائے قائم کر دی، اس قانون کی یہ تشریح کر دی کہ یہ صرف لینڈ گریبرز یا قبضہ مافیا کی حد تک محدود ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس قانون کے بابت یہ اپنی ججمنٹ میں یہ ہیلڈ کیا کہ اس کے پریمبل میں جو ایک بات لکھی ہے وہ ایک جنرل سینس میں ہے، اس کو وائڈر سینس میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس قانون کا جو سیکشن 3 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کی پراپرٹی میں داخل نہیں ہوگا، اور پھر سیکشن 3(1) یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی پراپرٹی میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتا ہے تو اسے 10 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قطعاً ایسا نہیں لکھا سیکشن 3 میں کہ یہ قانون جو ہے صرف لینڈ گریبرز یا قبضہ مافیا کے حد تک ہے، بلکہ اس کو وائڈر سینس میں لکھا گیا ہے، اور وائڈر سینس میں ہی اس کو لینا چاہیے۔ اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے اس قانون کے تحت جرم کیا ہے تو وہ قابل سزا ہے، اور اس کو کسی طور پر بھی سزا سے نہیں بچ سکتا، اور یہ قطعاً لینڈ گریبرز یا قبضہ مافیا کی حد تک اس قانون کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس قانون میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ایک چیز تو یہ کلیئر کر دی، دوسری سپریم کورٹ نے اس کی بابت ایک مزید چیز کلیئر کر دی کہ یہ چونکہ ایک کرمنل لا ہے، لیکن اگر کسی کو سول ریمیڈی حاصل ہے اور اس نے سول کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے
اور اس سے جو قبضہ غیر قانونی طور پر لیا گیا ہے وہ کرمنل لا کے تحت بھی انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے انڈر فال کرتا ہے. تو ایسی صورت میں سول اور کرمنل پروسیڈنگ جو ہے دونوں کٹھی چل سکتی ہیں. کوئی شخص یہ ریلیف نہیں لے سکتا کہ اس پراپرٹی کی بابت جو کرمنل کورٹ میں کیس کیا گیا ہے اس پراپرٹی کی بابت سول کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. اس لیے سول کورٹ کی موجودگی میں کوئی شخص جو ہے یہ پلی لے کے اس استغاثے کو خارج نہیں کیا جا سکتا. دونوں جو ریمیڈیز ہیں وہ کٹھی ویل کی جا سکتی ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ سول اور کرمنل جو پروسیڈنگز ہیں دونوں انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز ہیں, دونوں کا علیحدہ سکوپ ہے, دونوں کے طریقہ کار اور پروسیجرز علیحدہ ہیں, اور اگر کسی شخص کو دونوں ریمیڈیز حاصل ہوتی ہیں تو وہ دونوں ریمیڈیز اکٹھی ویل کر سکتا ہے. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے دوسری چیز یہ بھی کلیئر کر دی کہ بے شک پراپرٹی کا قبضہ واپس لینے کے لیے سول کورٹ میں کیس چل رہا ہو, لیکن اس کے باوجود بھی جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت اگر کسی نے کسی سے قبضہ زبردستی چھینا ہے تو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت بھی کیس کر کے تو وہ شخص اپنا قبضہ بھی واگزار کروا سکتا ہے, اور جو ہے اس شخص کو جس نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوتا ہے اسے سزا بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ جو سول پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں صرف قبضہ ہی واپس ملتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ کوئی شخص ڈیمیجز ساتھ وصول کر سکتا ہے. جو رانگ ڈور ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ہو سکتی. تو چونکہ جس نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوتا ہے اس نے ایک جرم کیا ہوتا ہے, اس کو سزا بھی ہونی چاہیے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ دونوں پروسیڈنگز کٹھی چل سکتی ہیں. سول کورٹ میں کوئی شخص علیحدہ ریمیڈی جو حاصل کرے گا, اور کرمنل پروسیڈنگز جو ہے اس میں کوئی شخص علیحدہ ریمیڈی حاصل کرے گا جس میں کم سے کم سزا ہونے کا جو چانسز ہیں وہ تو موجود ہوتے ہیں. اس لیے یہ دونوں پروسیڈنگ جو ہے اکٹھی چل سکتی ہیں. تو سپریم کورٹ نے یہ دو بڑی زبردست چیزیں جو ہے ان کی وضاحت کر کے تو اس قانون کو نئی وسعت دی اور اس کے بارے میں تمام ابہام دور کر دیے. اب اس قانون کے بارے میں قطعاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قانون جو ہے صرف لینڈ گریبرز کی حد تک محدود ہے, یا اگر اس قانون کی بابت کوئی استغاثہ دائر کیا گیا ہو اور پراپرٹی کی بابت کوئی سول دعویٰ بھی چل رہا ہو تو اس قانون کے تحت کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, یا اس سول دعوے کی بنیاد پر ملزمان کو بری نہیں کیا جا سکتا. اب اس ججمنٹ میں کیا تھا؟ یہ جو ججمنٹ ہے 2016 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1931, اس میں کیا تھا یہ میں آپ کو شارٹ سے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس نے کراچی ایسٹ سیشن کورٹ میں یہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت یہ کمپلینٹ فائل کی کہ اس کو وہ کسی کا کرایہ دار تھا, اور جو مالک تھا, کیونکہ کرایہ دار ایک قانونی قابض ہوتا ہے, وہ جو مالک تھا اس نے اس کو اپنے کچھ ملازمین کے ساتھ کچھ ان نون پرسن کے ساتھ مل کر پراپرٹی کا قبضہ جو ہے وہ زبردستی اس سے لے لیا. اس نے سیشن کورٹ کراچی ایسٹ میں کمپلینٹ فائل کی. تو کراچی ایسٹ نے جو کمپلینٹ تھی اس کی وہ یہ جو اپنی ججمنٹ دے کر خارج کر دی کہ اس پراپرٹی کی بابت جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں ایک سول ریویژن چل رہی ہے جس میں وہ قبضہ واپس مانگ رہا ہے. اس لیے چونکہ سول لیٹیگیشن چل رہی ہے تو فوجداری لیٹیگیشن میں کسی کے خلاف یہ استغاثہ مینٹینیبل نہیں ہے. تو وہ جو کراچی ایسٹ کی جو سیشن کورٹ تھی اس نے وہ اس کا جو کیس تھا وہ خارج کر دیا. اس شخص نے جو سیشن کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کو ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں ایک ریویژن کے ذریعے چیلنج کیا, اور ہائی کورٹ نے بھی اس کا کیس یہی ورڈکٹ دیتے ہوئے خارج کر دیا کہ پراپرٹی کے جو قبضے کی بابت جو ہے وہ ایک سول کیس سول ریویژن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اس لیے یہ کیس مینٹینیبل نہیں. اور ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ہے اس کے تحت جو کارروائی ہے وہ صرف اور صرف لینڈ گریبرز کی حد تک ہو سکتی ہے, دیگر لوگوں کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور ایک ججمنٹ تھی 2010 سپریم کورٹ 661, اس ججمنٹ پہ انصار کر کے تو سندھ ہائی کورٹ نے یہ جو ہے فیصلہ وہ اپنا کر دیا. تو اس فیصلے کو وہ شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے کے گیا. تو سپریم کورٹ نے یہ پھر ججمنٹ 2016 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 1931 جو 22/7/2016 کو جاری کی, جس میں یہ چیز کلیئر کر دی کہ یہ جو لینڈ گریبرز ہیں یہ قانون ہرگز ان تک محدود نہیں ہیں. اور پھر اس استغاثے کو اس بنیاد پر خارج نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سول لیٹیگیشن جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے. سول اور کرمنل لیٹیگیشن دونوں جو ہیں وہ اکٹھی چل سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ججمنٹ چونکہ سپریم کورٹ کے جو 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے دی تھی, اس لیے سپریم کورٹ کے ان 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے جو سابقہ جتنی بھی ججمنٹس تھیں جو یہ کہتی تھیں کہ یہ لینڈ گریبرز کی حد تک قانون ہے
ان کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا اور ان کو بیڈ لا قرار دے دیا۔ اب ان ججمنٹس کا حوالہ جو ہے وہ آئندہ کہیں نہیں دیا جا سکتا۔ اور ساتھ سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کے ذریعے جو وہ کیس تھا شیخ محمد نسیم بنام فریدہ گل، اس کو ریمانڈ کر دیا، اس کو دوبارہ ٹرائل کورٹ میں سیشن کورٹ میں بھجوایا کہ اس کی اثر نو جو ہے میرٹ پر سماعت کی جائے۔ پہلے جو آپ نے اس بنیاد پر اس کو خارج کر دیا ہے کہ سول لٹیگیشن بھی اس مقدمے کی بابت چل رہی ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے میرٹ کی بنیاد پر اس کا فیصلہ قرار دیا وہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا کہ جب ایک دفعہ یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہے تو چاہے اس شخص کا کچھ بھی سٹیٹس ہو، پھر وہ کسی صورت بھی سزا سے نہیں بچ سکتا کیونکہ یہ ایک جرم ہے۔ تو اس طرح جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے جو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، 2016 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 1931 جو کہ 22/7/2016 کو شیخ محمد نسیم بنام فریدہ گل کیس میں ڈیسائیڈ ہوئی۔ اس چیز نے اس قانون کے بارے میں تمام ابہام دور کر دیے ہیں، اس قانون کو ایک نئی جدت دی اور نئی اس قانون کو وسیع تر پیمانے پر جو ہے اس کی اپلیکیشن کو جو ہے ممکن بنایا۔ تو اس لیے اب اس قانون کے بابت یہ جو ایک ابہام تھا کہ یہ صرف لینڈ گریبرز کی بابت ہے، یہ سال 2016 سے ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ چونکہ کرمینل لا ہے اور سول اور کرمینل لٹیگیشن جو ہے اکٹھی چل سکتی ہیں، اگر کسی کو سول ریمیڈی حاصل ہے تو وہ اس کے ساتھ اپیل کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قانون کے تحت بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کوئی استغاثہ خارج نہیں ہو سکتا، اس کا میرٹ پر جو ہے فیصلہ ہوگا، اور جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر وہ کسی صورت بھی سزا سے نہیں بچ سکتا۔